الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم صدق اللہ العظیم۔ جی سامعین محترم، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا تلاوت فرمایا، تو اس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں تعداد کے اعتبار سے سال کے 12 مہینے ہیں اور اس کے اندر 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ تو وہ 4 مہینے حرمت والے کون سے ہیں؟ تو حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ 4 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، یہ جو 4 مہینے ہیں یہ حرمت والے مہینے ہیں۔ تو سامعین محترم، ابھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ محرم کا مہینہ شروع ہے، تو محرم کے مہینے کی کئی فضائل ہیں، تو چند فضائل میں آپ حضرات کے سامنے بتا دوں گا۔ تو وہ فضائل جو ہیں، سب سے پہلے جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا کون سا مہینہ ہے کہ میں روزے رکھوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو یہ جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں بھی نبی علیہ والسلام کے مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس طرح ایک شخص آیا اور اس نے بھی یہ سوال اسی طرح کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا تھا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اگر روزہ رکھنا ہے تو محرم الحرام کا روزہ رکھیں، کیونکہ اس میں ایک ایسی قوم تھی جس کی توبہ قبول ہوئی تھی، اور ایک آئندہ بھی ایک ایسی قوم ہوگی جس کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور دوسری اس کی جو وجہ ہے فضیلت کی وہ یہ ہے کہ یہ اشہر حرم ہے، اور تیسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہر اللہ ہے، کیونکہ شہر اللہ یہ اس کی اضافت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے، تو اس کے اندر خاص رحمتوں کا اور برکتوں کا ذکر ہے۔ اور اس کی چوتھی یہ جو فضیلت ہے اس کی یہ ہے کہ یہ اسلامی سال کی ابتدا کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر عاشورہ کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ 10 محرم الحرام کو عاشورہ ہوتا ہے، تو عاشورہ کے بھی بہت بڑے فضائل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضیلت والے دنوں کے روزے اتنے زیادہ اہتمام سے رکھتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا سوائے عاشورہ کے اور رمضان، سوائے رمضان اور عاشورہ کے۔ تو سامعین محترم، یہ جو عاشورہ کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ اسلام کے بہت بڑے واقعات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں فرماتے ہیں کہ لوح و قلم اس عاشورہ کے دن پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق اس عاشورہ کے دن ہوئی، اور زمین و آسمانوں کی بھی تخلیق اسی عاشورہ کے دن ہوئی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو تھی سیلاب کی ہولناکی سے اللہ تعالیٰ نے بچا کر جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی، تو اسی عاشورہ کے دن میں ہوئی۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا، اور گل گلزار سے اس کو آگ کو اس پر گل گلزار بنا دیا گیا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی ہے، اور اسی طرح یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش اسی دن ہوئی ہے، اور اس کو اللہ رب العزت کے پاس بھی اسی دن اٹھایا گیا تھا آسمانوں پر یوم عاشورہ کے دن۔ اور اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی آسمانوں پر اسی دن عاشورہ کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا۔ اور اسی طرح یہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت یہ محرم کے مہینے میں ہوئی، وہ 1 محرم کو ہوئی ہے۔ اور نواسہ رسول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گوشہ جگر کربلا کے میدان میں بھی اسی دن شہید ہوئے تھے۔
تو سامعین محترم، یہ عاشورہ کا بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کے روزے کب رکھنے چاہیے؟ تو اس کے روزے یہ 9-10 کو یا 10-11 کو، اور اس کے یہ ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جو قوم تھی بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات بھی ملی تھی۔ تو پہلے جب یہ لوگ رکھتے تھے 10 کو صرف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہودی 10 کو رکھتے تھے صرف عاشورہ کے ایک دن 10 کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مشابہت ہونے کی وجہ سے، تاکہ مشابہت نہ رہے یہودیوں سے، تو اس نے کہا کہ 9-10 یا 10-11 آئندہ سال اگر میں رہا تو آپ کے درمیان تو یہ یا 9-10 رکھوں گا یا 10-11 رکھوں گا۔ تو اس کی یہ ہے، اور اس مہینے کے اندر لوگ شادیاں وغیرہ بھی نہیں کرتے ہیں، تو اس میں یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ غلطی بھی اپنے اندر سے نکالنی چاہیے کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ اور تیسری بات جو ہے، اس کے اندر لوگ ماتم وغیرہ مرثیہ وغیرہ کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ باتیں پر خود عمل کریں اور آگے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ والسلام۔